تھی لہو لہان، سیدھا آیا تھانے میں، دلیر کا بچہ تھا، تھانے میں آیا. تھانے والوں نے دیکھا یار یہ آدمی اس کے جسم پر خون لگا ہوا ہے، یہ تو اذانیں بھی دیتا ہے، یہ تو نمازی آدمی ہے، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ ساری بات اس نے سنائی. کہا جاؤ اس کی لاش کے پاس، کتے اس کے خون کو چاٹ رہے ہیں اور میرے جسم پر اس ناپاک انسان کے خون لگا ہوا ہے، مجھے گھن آ رہی ہے، میں نے قتل کیا ہے، مجھے گرفتار کرو. تو وہ ساری دنیا میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، ہم یکلق سب پر ہی پھیر لیتے ہیں. اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور حاجی امام کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ میری کیا جرأت کہ میں ایسے انسان کو جو نبی کے دفاع میں نکلے، میں اس کو ہتھکڑیاں لگا کر نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں. اور پھر اس فون کیا، دوسرے بھی آئے، دوسرے پولیس والے آئے، کوئی حاجی صاحب کو دودھ دے رہا ہے، کوئی کیا کھلا رہا ہے. کہا کہ بھائی حاجی صاحب ہماری ہمت نہیں کہ ہم کیا کریں، آپ کو مجرم کہیں، ہم آپ کو مجرم کہیں، آپ نے تو نبی کے دفاع میں عشق اور وفا کی داستان رقم کرنے کی کوشش کی ہے، ہم آپ کو مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہم نبی کی سفارش سے محروم ہو جائیں اور حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں. خدا کی قسم اس بندے کا چہرہ بعد میں دیکھنے والوں نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے حوض کوثر سے غسل کر کے آیا ہو، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دفاع کیا. اب انہوں نے سکھر پولیس کو فون کیا، سکھر پولیس والے آئے، کار میں آئے، کار میں بٹھایا اور عزت سے پروٹوکول سے بٹھایا. کہا ہماری ہمت نہیں کہ ہم ایسے انسان کو ہتھکڑیاں پہنائیں، اور یوں پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کر گئے. اور جب جیل میں ان کو لے کر گئے تو جیل سے پہلے راستے میں پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی کسی ڈاکو کو ہتھکڑیاں لگاتے، کبھی کسی چور کو، آج عاشق رسول کو ہماری ہمت کیسے کہ ہم ہتھکڑیاں لگائیں. اور جب ان کو جیل پہنچایا گیا تو جیل کے ڈاکو ان کے پاس آئے اور ڈاکوؤں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. ایک ڈاکو کہہ رہا تھا میں گرفتار اس لیے ہوا کہ میں نے ان ہاتھوں سے اپنی ماں کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تیسرے نے کہا اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنے والد کو قتل کیا. اور قربان جاؤں تجھ پر بھائی، تو نے تو نبی کی گستاخ کو ان ہاتھوں سے قتل کیا، تو نے اپنی زندگی کا سودا کر دیا جنت کے بدلے میں. مولانا محمد خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ اس انسان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. مولانا احسان الہی شجاع آباد والے وہ ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. آپ کے ہمارے سندھ کے مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ عاشق رسول کون ہے جن کا دیدار ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں. اب مرزائیوں نے وہ لندن تک زور لگایا، اپنے وکیلوں کے پیسوں کے انبار لگا دیے کہ اس انسان کو پھانسی ہونی چاہیے. حاجی امام کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی امام تمہارے اس قربانی کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے اور میں تمہارے پاس آیا ہوں. دیکھو وکیل نہیں کرنا، تمہاری وکالت محمد مصطفیٰ خود کرے گا. اور حاجی امام میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہاری پیشانی چوم لوں. تم نے جو کام کیا آسمانوں پر فرشتے اس پر رشک کر رہے ہیں کہ محمد عربی کے غلام نے محمد عربی کی گستاخ کی زبان کو کھینچ کر اس کے ٹکڑے کر دیے، اس کے سینے کو چیر دیا کہ جس سینے کے اندر محمد عربی کے خلاف بغض اور کینہ تھا. حاجی امام کہتے ہیں ہر 8ویں دن مجھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، ہر 8ویں دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. چنانچہ کیس چلا. اب ان کا تو کوئی وکیل نہیں، لوگوں نے کہا ہم آپ کی وکالت کرتے ہیں، آپ کہہ دینا کہ بھائی مجھ سے غلطی سے ہو گیا، یا کوئی یا غلط بیانی دے دینا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اس نے کہا بھائی جب جج پوچھتا کام کیا ہے آپ نے قتل کیا؟ ہاں بالکل قتل کیا ہے. ایسے کیا؟ ایسوں کو تو میں سیدھا کر دوں، میرے سامنے کوئی آئے جو نبی کی گستاخی کرے گا اس کی گردن اڑاؤں گا. اب جج بھی 3 سال تک مقدمہ چلا میرے بھائی. 3 سال کا جب معاملہ ہوا اخیر میں جج نے یہ فیصلہ سنا دیا، مسلمان کیسا بھی کیوں نہ ہو لیکن مسلمان نبی کا وہ امتی ہے جب ان کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے پھر مسلمان انجام کو نہیں دیکھتا، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر نبی کی حرمت پر قربان کر دیتا ہے. اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی. اور ہمارے ہاں یہ لا اور قانون ہے کہ جو انسان مجنون ہو، جس کی عقل کام نہ کرے، اگر وہ قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. لہذا یہ دیوانہ ہے، دیوانوں پر سزائے موت جاری نہیں کی جاتی. ہم برخاست کرتے ہیں کہ بھئی اس کو پھانسی نہ دی جائے.
علاقے جب آئے بڑے بڑے، یہ مولانا دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کھڈے میں آ چکے ہیں، مولانا دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان کے اندر یہ بات فرمائی کہ میں نے خود اس کو دیکھا، چہرہ سرخ، ایسا لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ حوض کوثر کے پانی سے غسل کر کے آیا ہو۔ کیوں نہ بھائی، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر پھٹکار نہیں، اللہ اس کے چہرے پر نور برساتا ہے۔ اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، چاہے کتنی پگڑیاں باندھ کر آ جائے، چاہے کتنے وہ لبادوں کے اندر اور لباسوں کے اندر اپنی شیطانت کو چھپا کر آ جائے، اللہ اس کی پھٹکار کو دنیا کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات فرمائی کہ جو میری شان میں گستاخی کرے اور کسی نے اس کو قتل کر دیا تو اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہونا چاہیے، اس نے اچھا کام کیا۔ انسان تو انسان، اس بارے میں تو جانوروں کو بھی اختلاف نہیں ہے، جانور بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو میرے محترم عزیز، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام صرف اور صرف قتل اور موت ہے، سزائے موت ہے، اس کی گردن اڑانا نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے بھی عرض کی تھی نا بات کہ وہ ایک عورت، اس کی شکل دیکھو، اس کے جو نے شکل دیکھو، اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور وہ کہتے ہیں نمو نمت تھا جن پہاڑولت تھا، پنجابی والے کہتے ہیں نمو نمت تھا جن پہاڑولت تھا، نہ چہرہ نہ کچھ نہ کچھ، لیکن چونکہ اہل یورپ نے اس کو اس لیے پسند کیا، اس کے لیے فلیٹ بھی بک ہو گیا، اس کے لیے سارے کام ہو گئے، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے پیغمبر کو برملا گالیاں دی، اس کا اقرار کیا، اور کیسے ہمارے ملک سے اس کو لے گئے جیسے آٹے اور مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے بعض بھائیوں نے یہ بتایا ہمارے سامنے پیسہ سب کچھ ہے، ہم پیسوں کے پجاری ہیں، ہم پیسوں کی خاطر اپنی قوم کی حافظ قرآن عافیہ کو بھی بیچ سکتے ہیں، ہم پیسوں کی خاطر محمد عربی کی حرمت کو بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کے سودے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن محترم، یہ دھرتی خیر کے لوگوں سے خالی نہیں ہے، ایسی ماؤں کی، آزاد ماؤں کی، غیرت مند ماؤں کی اولادیں موجود ہیں کہ جو اب بھی یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان۔ تو یہ کون تھے بھائی ٹھکانے لگانے والے؟ ابھی تو اور بھی آئیں گے۔ نمبر 1 عمیر ابن عدی، نمبر 2 سالم ابن عمیر۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام یہ رکھیں۔ کوئی پوچھے نام کیا ہے کہ میرے بچے کا نام اس صحابی کے نام پر ہے جس نے نبی کے گستاخ کو قتل کیا، سالم میرے بچے کا نام ہے، میرے بچے کا نام عمیر ابن عدی تو والد کا نام ہے، میرے بچے کا نام عمیر ہے۔ عمیر وہ صحابی ہے جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والی یہودیہ خاتون کو ٹھکانے لگایا جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھیں، ٹی وی فلموں ڈراموں کو دیکھ کر اپنے بچوں کے ناموں کو ان کی طرف منتقل نہ کریں۔ ہماری ایک تاریخ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی مبارک سیرت کو فالو کرنے کی اور اس کو اپنانے کی اور انسانیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام پہنچانے کی ہم